بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھی اردو کہانی پر ناول دلہن قسط نمبر 12۔ ایمان نے بھی حالات کے آگے ہار مانی، لیکن یہ راز راز نہ رہ سکا۔ شامر نے ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کو بتا دیا اور اس کے دوستوں نے یہ راز پاش کر دیا۔ مجھے تم لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تم لوگوں کو دوست سمجھ کر اپنا راز بتایا، تم لوگوں نے سارے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ شامر نے اپنے دوستوں سے شکوہ کیا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، تم کسی سے بھی شادی کر سکتے ہو، چھوڑ دو اس لڑکی کی جان۔ قاسم نے کہا، دوسری شادی تو میں ضرور کروں گا، لیکن ایمان کی ملکیت کھونا نہیں چاہتا اور ونی میں آئی ہوئی ہے، اس لیے واپس نہیں دے سکتا اسے۔ شامر نے کہا، اسے شدت سے ایمان کے عدت ختم ہونے کا انتظار تھا۔ اب مراد کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اسے کھڑکی کے باہر سے سکینہ اور زائدہ کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ شاید مراد چھت پر ہے۔ ویسے سائدہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تم ایمان کو پسند نہیں کرتی ہو اور تم چاہتی تھی کہ شامر اسے چھوڑ دے، لیکن اب تم کیوں بازد ہو کہ وہ اسی گھر میں رہے، حالانکہ تمہاری جان بھی اسے چھوٹ گئی ہے، تم چاہو تو اسے واپس بھیج سکتی ہو۔ سکینہ کے ذہن میں کب سے یہ بات کھٹک رہی تھی، آج اس نے سائدہ سے پوچھ ہی لیا۔ ساری بات سمجھداری کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس عرصے میں اندازہ ہو گیا کہ ایمان بے زبان ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ گھر کا سارا کام کرتی ہے، صفائی دینا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا۔ تیسری بات یہ کہ اب شامر بھی اس سے ویسے محبت نہیں کرتا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اگر میں نے شامر کی شادی کی اور اسے ایک دوسری شادی کرائی تو وہ ضرور لڑکی طاقتور ہوگی، تیز ترین ہوگی، گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی اور شامر کو اپنے قابو میں کر لے گی۔ اس کی زبان بھی دس ہوگی کیونکہ وہ ونی نہیں ہوگی۔ میں نے بہت سوچ سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں شامر کی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ ایمان کا حلالہ کروا کے اس کی شادی شامر سے کرواؤں گی تاکہ ایمان یہ گھر سنبھالے اور میرے قابو میں رہے۔ دوسری لڑکی آئی تو وہ شامر کو الگ کر کے لے گئی، ساری زمین کا خرچ اپنے قبضے میں کروا لے گی اور ہم لوگ بھوکے مریں گے۔ سائدہ کی بات سن کر سکینہ حیران ہو گئی، اس نے واقعی لمبی سوچی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی زبان نہیں دیکھتی یہ عورت جو 10 گز کی ہے، سکینہ نے دل میں کہا۔ کمرے میں لیٹے ہوئے مراد نے سائدہ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ ایمان نے اسی گھر میں عدت گزاری، لیکن اس سے کام بھی کروایا گیا۔ یہ عدت بس نام کی عدت تھی، وہ بیچاری اس کمرے سے باہر سارا کام کرتی، اپنا چہرہ نقاب میں لپیٹ کر۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا شامر کو شدت سے انتظار تھا۔ ایمان کی عدت ختم ہو گئی تو اگلے ہی دن شامر سے ضمیر کو پکڑ لیا، میں ہر کسی کام نہیں کروں گا، میری جان بخش دیں آپ لوگ۔ ضمیر اس بات سے خوف زدہ ہو گیا، وہ سادہ سا لڑکا تھا، اسے غصہ آ گیا۔ وہ اسی وقت بس پکڑ کر شہر چلا گیا اپنے دوست کے پاس۔ اس کے جانے سے شامر پریشان ہو گیا۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم تیرے تین دوست ہے قربانی دینے کے لیے، تیرے لیے اپنا اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ کہ حامد نے کہا تو شامر پریشان ہوا، اسے ان میں سے کسی پر بھروسہ نہیں تھا، ان کی نیت آنکھوں پہ صاف پہچان رہا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا، اسے زمین کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں تھا، ایک ایسا حساس معاملہ تھا جس سے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس سے ایک آئیڈیا آیا، وہ جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا، مراد کے کمرے میں آیا اور آہستہ سے دروازہ بجایا۔ مراد بھی جاگ رہا تھا، وہ موبائل میں انٹرنیٹ چلا کر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ خیر تو ہے؟ اس نے شامر کو دیکھا تو پوچھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شامر اندر آ گیا اور اس نے دروازے کو کنڈی لگا دیا، چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دیکھ مراد، تو آخری انسان ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ شامر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، مراد سمجھ گیا اور آدھے میں کاٹ دی اس کی بات۔ میں ایمان سے نکاح نہیں کروں گا۔ مراد نے اپنا ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر شامر سے کہا، اس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ انکار مت کرو مراد، تم میری آخری امید ہو، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے ایک ایک دن گن کر گزارا اس عرصے میں۔ شامر نے بے بسی سے کہا، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں امید کرتا ہوں کہ تم آج بھی اس پریشانی میں میرا ساتھ دو گے۔ شامر نے کہا، اور اگر میں تمہارا بھروسہ توڑ دیا تو؟
مراد نے کہا مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں کرو گے، تم ایمان کی عزت کرتے ہو، میں جانتا ہوں تم نے کبھی بھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا، میں لوگوں کی نظریں پہچانتا ہوں، شامی نے کہا۔ وہ جانتا تھا مراد نے کبھی ایمان کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ کافی دیر تک مراد سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ بھی صحیح، مراد نے اس کا کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شامی نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا تو میری مدد ضرور کرے گا۔ شامر جذباتی ہو گیا۔ مراد نے اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ صبح سویرے ہی شامی نے قاضی کو بلایا اور نکاح کا بندوبست کیا۔ ایمان ابھی بھی سمجھ رہی تھی کہ اس کا نکاح ضمیر سے ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ضمیر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب نکاح خواہ نے ضمیر کی جگہ مراد کا نام لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت سے سکینہ اور سائدہ کو دیکھا۔ ان دونوں نے اسے ہاں بولنے کا اشارہ دیا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے مراد کا چہرہ آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایمان جلدی سے ہاں دو، سائدہ نے کہا۔ ایمان تو جیسے سکتے میں ہی چلی گئی۔ پھر سائدہ کی آواز پر وہ چونکی اور اس نے قبول کہا۔ نکاح ہو گیا اور سب چلے گئے جو نکاح کے لیے آئے تھے گواہ بن کر۔ اسے طلاق دے دے مراد۔ سب کے جانے کے بعد ایک دم شامی مراد کے پاس آیا اور اس نے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی ابھی تو نکاح ہوا ہے، کم از کم رات تو صبر کرو۔ مراد نے مسکراتے ہوئے شامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا۔ شامیر کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا لیکن وہ کچھ بولا نہیں، چپ ہو کر بیٹھ گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہوئی تو شامیر پھر مراد کے پاس آیا۔ شامیر مسئلہ یہ ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور اس طرح سے پلاننگ کیا حلالہ کرنے والا جنت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مراد نے آرام سے شامیر کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے مجھے سے وعدہ کیا تھا۔ شامیر نے غصے سے کہا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ تک کہا تھا کہ اگر میں تمہارا بھروسہ توڑ دوں تو میرا نکاح کا ارادہ ضرور تھا لیکن طلاق دینے کا بالکل بھی نہیں، مراد نے پرسکون ہو کر کہا۔ شامیر ایک دم سے باہر آیا۔ اماں، ابا، چاچی دیکھیں یہ مراد کیا کہہ رہا ہے۔ شامیر کی آواز پر سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شامیر کے والد صادق احمد نے کہا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کو طلاق نہیں دے گا۔ شامیر کی آواز کمرے میں بیٹھی ایمان نے بھی سنی تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان آ گرا۔ مراد کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ سائدہ نے پوچھا۔ جی بالکل سچ کہہ رہا ہے، مراد نے آرام سے کہا۔ ایمان بھی کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور سننے لگی۔ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے مراد، سائدہ نے کہا۔ آپ لوگ چاہیں جو کچھ بھی کر لیں معصوم کے ساتھ لیکن آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ اس پر الزام لگائیں، اس کی تسلیل کریں، اسے جانوروں کی طرح کام لیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی آپ کو کچھ بولنے والا نہیں لیکن دوسرا کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہے، یہاں تک کہ آپ کو دھوکہ بھی نہ دے۔ آپ ہر طرح کا ظلم کریں اس پر لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرے۔ اس بار مراد کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ ایمان حیرت سے اب کھڑی کھڑکی کے پار سے مراد کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس وقت اس کا شوہر تھا اور اس کے حق پہ بول رہا تھا۔ ایمان سے نکاح تو میں کر کے رہوں گا ہر حال میں، شامیر نے مراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا۔ میری لاش پر سے گزر کر لینا نکاح اس سے، کیونکہ میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں، مراد نے بھی شامیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دونوں کی آنکھیں چار تھیں۔ اس پل دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو ایسے ہی سرخ آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، شامیر کا ضبط انتہا پر تھا۔ بات بالکل صاف ہے شامیر، اب جب تک میں زندہ ہوں ایمان کو طلاق نہیں دوں گا۔ ایمان سے نکاح کے لیے یا تو تمہیں میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا یا پھر خود مجھے جان سے مار دو۔ مار سکتے ہو مجھے؟ مراد نے بھی ضبط سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شامیر اسے نہیں مار سکتا۔ ٹھیک ہے، اب ایمان ہی فیصلہ کرے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے، شامیر نے پر یقین سے کہا۔ اسے یقین تھا ایمان اس کا ساتھ دے گی۔ ایمان ایمان، شامیر پوری قوت سے چلایا۔ اس کا چلانا سن کر ایمان کے پاؤں لرزنے لگے۔ وہ باہر نہیں آئی خوف کے مارے تو شامیر اندر جا کے اس سے ہاتھ سے کھینچتا ہوا باہر لایا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، مراد نے ایک دم آگے بڑھ کر ایمان کا ہاتھ شامیر کے ہاتھ سے چھڑایا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب گھر والے اس وقت خاموش کھڑے مراد اور شامیر کی جنگ دیکھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ایمان، بولو، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے؟ شامیر نے کہا تو ہمیشہ کی طرح ایمان ڈر گئی۔ پلیز مراد، آپ مجھے طلاق دے دیں،
میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایمان نے روتے ہوئے مراد کے سامنے ہاتھ جوڑتے تو مراد مسکرا دیا۔ ابھی بھی آپ اس سے ڈر رہی ہیں؟ یہ لوگ اب آپ کے حاکم نہیں رہے، اب جو کچھ بھی ہوں میں ہی آپ کا ہوں، مراد نے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ ایمان صرف خوف زدہ ہے شامر کے غصے سے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ ایمان کا جواب سن کر شامر نے فاتحانہ انداز میں مراد کو دیکھا۔ سوری، میں اب تو آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، مراد کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان ابھی بھی شامر کی خوف بھری نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ شامر سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گیا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ پھر سے مراد کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا۔ میں نے تم پر اس لیے بھروسہ کیا کہ تم نے کبھی کوئی غلط نگاہ نہیں ایمان پر ڈالی۔ شامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ اس وقت وہ تمہاری بیوی تھی اور میری بھابھی، میں اس کے بارے میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسا کچھ، اور اب وہ میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی۔ اب میں تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہ ہی سوچو، مراد نے کہا۔ وہ پرسکون ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا اور موبائل میں گیم کھیلنے لگا۔ شامر اس کے اطمینان پر حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، شامر نے بے بسی سے کہا۔ میں ابھی بھی ایسا نہیں کرتا، ذرا مجھے امید ہوتی یہ تھی کہ اس سے دوبارہ نکاح کے بعد اسے خوش رکھو گے، لیکن تم سب نے اس بیچاری کو ہمیشہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ مگر سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا، مراد نے کہا۔ مگر وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تم نے اس کا جواب سن لیا، شامر نے اس بار آرام سے کہا۔ جو غصے سے کام نہیں بنا تو وہ آرام دہ لہجے میں بات کرنے لگا۔ شامر، تو اپنا اور میرا وقت ضائع کرو، بہتر یہی ہوگا کہ جا کر سو جاؤ اور اس بات کو بھول جاؤ۔ تمہیں دوسری لڑکیاں مل جائیں گی مگر اب ایمان تمہیں نہیں ملنے والی، مراد موبائل پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ وہ شامر کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شامر کافی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ ایمان ابھی بھی وہاں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شامر نے ایک نظر ایمان پر ڈالی، دوسری نظر گھر والوں پر، اور پھر باہر نکل گیا۔ پھر وہ ساری رات باہر دوستوں کے ساتھ ہی رہا۔ ایمان بوجھل بوجھل قدم اٹھائے اسی کمرے میں چلی گئی جس میں وہ پہلے وہ سویا کرتی تھی۔ وہاں جا کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا، لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ دوبارہ شامر سے نکاح کر کے پھر سے ویسی زندگی گزارے گی، ویسے ہی غلامی دے گی۔ مراد کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ ہی تو اس نے کبھی مراد کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ کیا مجھے باقی کی زندگی مراد کی بیوی بن کر اس کے گھر میں رہنا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سب گھر والوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا۔ شامر کے ابا آپ مراد کو سمجھائیں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالتا، ساجدہ نے بے بسی سے صادق احمد سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ان کی بات وہ خاطر میں نہیں لائے گا۔ جب اس نے شامر کی نہیں سنی تو وہ ساجدہ کی کیا سنے گا؟ تم جانتی ہو مراد کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ پہلے سے ہی سب کچھ طے کر کیے ہوئے تھا، جب اس نے شامر کو چپ کروا دیا تو میں کیا چیز ہوں، صادق احمد بولے۔ لیکن آپ ایک کوشش تو کر کے دیکھے، ساجدہ نے کہا۔ تو وہ مراد کے پاس آئے۔ مراد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، صادق احمد نے کہا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں چاچا جان، میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ اب مراد نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں یہی سوچوں کہ میری بہو کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو گئی؟ صادق احمد نے کہا۔ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، مراد نے کہا۔ اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو میرا بیٹا پاگل ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خود کو مار بھی سکتا ہے یا تمہیں مار دے گا، تم جانتے ہو اسے۔ صادق احمد نے اسے ڈرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے مارنا تو آج خود کو یا مجھے مار دیتا، کچھ دن بعد وہ سب بھول جائے گا، آپ آرام سے رہیں، مراد بولا۔ میں گاؤں والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، انہوں نے کہا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، مراد نے انہیں لاجواب کر دیا۔ صادق احمد نے اپنی ٹوپی اتار کر مراد کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ آخر حربہ تھا جو وہ آزما رہے تھے۔ مراد نے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور پھر اپنے قدموں پر ان کی ٹوپی کو دیکھا، پھر ان کی ٹوپی اٹھا کر
صاف کی اور ان کے سر پر رکھ دی دوبارہ۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی کی عزت عزیز ہے، ورنہ میں آپ کی